جنہوں نے اس کلام اللہ کی وجہ سے جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کی۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بڑا مشہور واقعہ ہے کہ بادشاہ وقت سے ٹکر لی تھی کہ یہ قرآن کلام اللہ ہے یا پھر اللہ کی مخلوق ہے۔ مخلوق کا معنی یہ کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سب چیز کو پیدا کیا ہمیں اور آپ کو، تو اسی طرح کلام پاک بھی پیدا کیا۔ اس بادشاہ کا اصرار یہ تھا، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصرار یہ تھا کہ قرآن پاک مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ تو ابھی ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی بھی نہیں، سنی بھی نہیں ہوگی، ہمیں تو بس قرآن پاک ملا ہے، ہم پڑھتے ہیں، بچپن میں ناظرہ پڑھا، اس کے بعد بڑے ہو گئے، اپنا کام کاج میں لگ گئے، پھر ہمیں رمضان نصیب ہوا تو کچھ تلاوت کلام پاک پھر کر لی، کچھ تراویحوں میں سن لیا، ہمیں صرف قرآن کے بارے میں اتنا ہی معلوم ہے۔ لیکن اب اگر ہم تاریخ اٹھا کر دیں کہ اپنے اسلاف کے بارے میں پڑھیں تو اسی قرآن کی وجہ سے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی عصمت کے لیے ہمارے اسلاف نے کوڑے بھی کھائے ہیں اور کوڑوں کی سزا بھی برداشت کی۔ یہ کلام پاک بہت اہم کتاب ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، تو آپ لوگ قرآن کی محبت میں آئیں۔ حافظ صاحب قرآن مجید فرقان حمید کی محبت میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے روزانہ آ کر کلام پاک پڑھتے رہے، آپ لوگ سماعت کرتے رہے، بلا وجہ نہیں تھا۔ قرآن پاک سے محبت تھی، ایک قلبی تعلق تھا، ایک رشتہ تھا، ایک نسبت تھی، اسی لیے آپ لوگ یہاں پر آئے۔ ورنہ حافظ صاحب کو کیا پڑھی ہے کہ وہ 3-4 سپارے روزانہ پڑھے اس عمر میں بھی، کیونکہ جب کہ 1-1.5 سپارہ پڑھنے سے بھی حافظ صاحب کا حال برا ہو جاتا ہے، لیکن بس قرآن کی محبت، اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے حافظ صاحب پڑھاتے رہے، آپ لوگ سماعت کرتے رہے، آپ لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں، حافظ صاحب بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اور آپ لوگوں کا قرآن پاک سے محبت کرنا یہ لائق تحسین ہے کہ آپ لوگوں کی تحسین کی جائے، کیونکہ اس دور کے اندر جب قرآن پاک سے، علم سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، تو اس وقت چند نوجوان آئے ہمارے پاس اور کہیں کہ ہم قرآن پاک کا ختم کرانا چاہتے ہیں، تراویح کرانا چاہتے ہیں، تو ہمیں تو قلبی طور پر بڑی خوشی محسوس ہوئی کہ اب بھی وہ لوگ موجود ہیں کہ جو قرآن کی محبت میں آتے ہیں اور قرآن پڑھنے پڑھانے کا اہتمام کرتے ہیں، تو بڑا اچھا لگا ہمیں۔ تو ہم نے بھی اس سلسلے میں حافظ صاحب سے رابطہ کی، یہ آئے پڑھتے رہے، کیونکہ ہم ان لوگوں کے ماننے والے ہیں کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اتنی محبت کرتے تھے کہ کلام پاک سے تو محبت کا اندازہ ہم لگا ہی نہیں سکتے، حدیث مبارکہ سے اتنی محبت کرتے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، میزبان رسول مدینہ میں سب سے پہلے حضور نے انہی کے گھر قیام فرمایا تھا، تو یہ انہوں نے ایک حدیث حضور سے سن رکھی تھی، اور ایک اور صحابی رسول تھے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک حدیث اللہ کے محبوب سے سن رکھی، یہ 2 بندے تھے، تو انہیں حدیث میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث میں کچھ الفاظ میں رد و بدل کے کچھ شک ہوا، تو یہ کئی میل سفر کر کے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچ گئے۔ اس وقت دور ایسا تھا کہ اتنی جدید اور ٹیکنالوجی تو نہیں تھی، اتنی جدت تو نہیں تھی، آپ سوچ سکتے ہیں کس طرح سفر کیا تھا ایک حدیث سننے کے لیے، اور ہمیں کئی ساری حدیث سنائی جائے تو ہمارے رونگٹے بھی کھڑے نہیں ہوتے۔ ایک حدیث سننے کے لیے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی دور سفر کر کے گئے، جا کر ابھی ان کا جو سواری تھی ان کی وہ رکی ہے، تو کسی نے پوچھا کہ کچھ کھا لیں، آرام کر لیں، رک جائیں، یہاں ٹھہر جائیں، ان سے ملاقات کر لیں، کہا نہیں، کسی سے نہیں مل رہا، جس کام کے لیے آیا ہوں وہی سنوں گا اور چلا جاؤں گا۔ لہذا حدیث مبارکہ ایک جو سننی تھی سنی، اور وہیں سے سواری پر بیٹھے اور واپس پلٹ۔ تو ایک حدیث سے اتنی محبت تھی تو ذرا سوچے قرآن سے کتنی محبت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا رات کے وقت، رات کو صحابہ قرآن پاک پڑھتے، دن میں تو معاملات تھے، جہاد کی تیاریاں، دیگر معاملات، کام کاج، وہ خود کماتے کھاتے تھے، تو ان کے معاملات رات میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ زیادہ جڑ جاتے تھے۔ تو صحابہ جب تلاوت کرتے تھے، ایک شخص آیا کہا یا رسول اللہ، رات کو جب میں تلاوت کر رہا تھا تو آسمان سے کچھ چیز نازل ہوئی، کوئی چیز نیچے آ رہی تھی، تو میں پریشان ہوا، میرا جو گھوڑا بندھا ہوا تھا وہ بھی بھٹکنے لگا، کیونکہ ان لوگوں کو جلدی کوئی چیز دکھ جاتی ہے، تو کوئی چیز قریب آ رہی تھی۔ جب صبح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ حضور میں قرآن پڑھ رہا تھا، کوئی چیز نیچے آ رہی تھی، تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اے نوجوان، جب تو قرآن پڑھ رہا تھا اللہ کی طرف سے سکینہ اتر رہا تھا،
سکینہ نازل ہو رہا تھا، فرشتے نازل ہوتے ہیں تو جب قرآن پڑھا جاتا ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں جب یہاں قرآن پاک پڑھ رہے تھے آپ صاحب، آپ سن رہے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا سکینہ آپ پر کیوں نہ نازل ہو؟ یقیناً نازل ہوگا، اور آپ سب اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے یہاں کھڑے ہوئے۔ تو لہٰذا آخری حدیث میں آپ کو سناؤں گا، ٹائم ہم جتنا زیادہ لے جائیں گے اتنا ہمارے لیے مشکل کا باعث بنے گا۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کیونکہ ابھی تو رمضان ہے، ہر کسی کو ذوق و شوق ہے، اور بعض لوگ تو احساس کمتری میں رہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پڑھ نہیں پاتے، ہم سے ادا نہیں ہوتا، صرف سن لیا کریں، پڑھ نہیں پاتے تو ہم پڑھتے نہیں ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے، اور نہیں آتا تو ہم بالکل ہی چھوتے نہیں ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا الماہر بالقرآن مع سفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کا ماہر ہوگا، پڑھنے والا ہوگا، قرآن کا علم رکھنے والا ہوگا، عمل کرنے والا ہوگا قرآن پہ، وہ تو معزز انبیاء اور اولیاء کی صفوں میں ہوگا۔ پڑھنے والے کا یہ مقام ہے۔ اور فرمایا کہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، اور فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک صاف نہیں پڑھ سکتا، اٹک کے پڑھتا ہے، رک کے پڑھتا ہے، زبان لڑکھڑاتی ہے، نہیں ساتھ دیتی۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ جو چھالیاں وغیرہ کھا کر ان کی زبان موٹی ہو جاتی ہے، الفاظ کے ادائیگی نہیں ہوتی، حروف ادا نہیں ہوتے، تو وہ مایوس نہ ہو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو قرآن پاک پڑھے، اٹک کر پڑھے، فرمایا اس کے لیے دگنا ثواب ہے، دگنا ثواب ہے۔ پڑھنے کی شرط ہے، ہم پڑھیں بھی، سنیں بھی، قرآن سے جتنی محبت کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ تو آپ لوگوں نے اہتمام کیا، مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید ہمت دے، اگلے سال آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور بڑا پروگرام کریں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ اب شروع ہو گیا تو انشاءاللہ امید کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔